انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ یوکرین جنگ، روس چین کا یوکرین پر مل کر تباہ کن حملہ، پاکستانی فوج روس کی مدد کرے گی، پاکستان آرمی کا اعلان، امریکہ یورپ کی جنگی انٹری سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ یوکرین جنگ میں روس اور چین کا یوکرین پر مل کر تباہ کن حملہ سامنے آ چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ برکس سمٹ سے پہلے روس یوکرین پر تابڑ توڑ کاروائیاں کرنے میں مصروف دکھائی دیتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کے ایک ساتھ روس نے 110 ڈرون مار گرائے، پاک فوج مکمل تیار ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے دارالحکومت ماسکو سمیت کئی علاقوں میں راتوں رات 110 یوکرینی ڈرون مار گرائے۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا ہے کہ فضائی دفاع نے کرسک کے علاقے میں 43 ڈرونز کو روکا، جہاں یوکرین کے فوجی اگست سے ماسکو کی افواج سے علاقہ واپس لینے کے لیے زمینی کارروائی کر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مزید 27 ڈرون لیپسٹک کے علاقے میں، 18 اوریول اور ایک ماسکو میں نیز نژنی نوگورود اور بیلگورود اور برانسک کے علاقوں میں کل 21 ڈرون مار گرائے گئے۔ روس اپنی سرزمین پر تقریباً روزانہ کی بنیاد پر یوکرین کے ڈرونز مار گرانے کی اطلاع دیتا ہے، لیکن عام طور پر کم تعداد میں۔ کیف نے کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر روسی بمباروں میں کے جوابی حملہ کر رہی ہے، جو اکثر توانائی سے متعلق مقامات کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روس یارس بیلسٹک میزائل سے جو حملہ کرنے والا ہے، اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ روس یارس نام کے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل سے لیس یونٹ کی حالت جنگ کے لیے تیاری کا تجربہ کر رہا ہے۔ یارس، جسے موبائل لانچر بھی نصب کیا جا سکتا ہے، 11,000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ متعدد ایٹمی ہتھیار لے جا سکتا ہے۔ روس نے اس سال کئی ایٹمی مشقیں کی ہیں۔ سلامتی کے امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان مشقوں کا مقصد مغرب کو یوکرین جنگ میں زیادہ ملوث ہونے سے روکنے کا پیغام دینا ہے۔ روس کی تازہ ترین مشقیں اس ہفتے میں منعقد کی گئیں اور اسی دوران مغربی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو نے اپنی سالانہ نیوکلیئر مشقیں کیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وزارت دفاع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ تازہ ترین تجربے سے 100 کلومیٹر کو کیموفلاج میں چھپا کر اور انہیں فضائی حملے اور تخریب کار گروپوں سے بچا کر بحفاظت لے کر جانا شامل ہے۔ بین البراعظمی اسٹریٹجک راکٹوں کے مقابلے میں ٹیکٹیکل ہتھیار کم فاصلے تک مار کرتے ہیں اور یہ ہلکے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یوکرین میں جاری جنگ کے دوران پیوٹن نے بارہا دنیا کو انتباہ کیا ہے کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین جنگ میں روس کی جانب سے جو ہے وہ جوہری اسلحہ استعمال کرنے کا جو خطرہ ہے وہ منڈلا رہا ہے۔ ماسکو میں روس کے صدر ولاڈیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ اگر یوکرین نے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو مناسب کارروائی کی جائے گی۔ روسی صدر نے اپنے بیان میں مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ یوکرین کو ایٹمی ہتھیار منتقل کرنے کی کوشش چھپی نہیں رہ سکے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یوکرین نے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو مناسب کارروائی کی جائے گی۔ پوٹن کا کہنا تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یوکرین نے کہا تھا کہ ان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہونے چاہیے، مگر روس ایسا کرنے بھی صورت نہیں دے گا۔ روسی صدر نے مزید کہا کہ یوکرین سے استنبول دستاویزات پر سعودی عرب میں مذاکرات کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پہلی بار دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کی افواج روس کے شہر کرسک پر اچانک حملہ آور ہوئی تھی اور اب یہ حملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کے اچانک اور غیر متوقع حملوں کے بعد روسی حکام علاقے سے اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یوکرین پر روس کے حملے اور جنگ شروع ہونے کے بعد یوکرین کی طرف سے روسی علاقے میں کی جانے والی سب سے بڑی دراندازی کا 7واں سے 8واں دن تھا۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے روس نے ہفتے کو 3 سرحدی علاقوں میں وسیع حفاظتی نظام نافذ کر دیا، جبکہ روس کے اتحادی بیلاروس نے کیف پر اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین ثابت کر رہا ہے کہ وہ واقعی انصاف کی بحالی اور جارحیت کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گا۔
اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے یوکرین میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روسی فوج کے حملوں میں مزید 8 افراد ہلاک اور 44 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرین کے دونیتسک صوبائی انتظامیہ کے سربراہ وادیم فلاشوکر نے بتایا ہے کہ علاقے پر روس کے حملوں میں 4 شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، 11 شہری زخمی ہوئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی حملوں میں کئی مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اودیسا کی صوبائی ملٹری ایڈمنسٹریشن کے سربراہ اولیگ کیپر نے اطلاع دی ہے کہ اودیسا کے علاقے پر روسی افواج کے حملوں میں 3 شہری جاں بحق اور 3 بچوں سمیت متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع سامنے آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ یورپی حکام کو توقع ہے کہ روس کو بیلسٹک میزائل فراہم کیے جا رہے ہیں خطرناک ملک کی جانب سے۔ ایران نے روس کو بیلسٹک میزائل فراہم کرنے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یوکرین پر کسی بھی فریق مدد کی نہیں کر رہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم کسی کو یہ بیلسٹک میزائل فراہم نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس آلریڈی ایک طاقتور ملک ہے اور اس کو ہمارے میزائلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ روس نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے 6 یوکرین کے نیپچون میزائل بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے رپورٹ کے مطابق روس نے 177 ڈرون، 3 فرانسیسی گائیڈڈ بم، 10 امریکی ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ روس کی جانب سے چرکاسی علاقے میں یوکرینی فوجی عمارت اور اسلحے کے گودام پر بھی شدید قسم کی بمباری کی گئی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق روس نے یوکرینی شہر خارکیو کے ایک اپارٹمنٹ پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ روس نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت عبرت کا نشان بنائیں گے یوکرین کو اور دیگر ممالک کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین یہ جان لے کہ روس اکیلا نہیں ہے، روس کے ساتھ بڑی طاقتیں موجود ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا سلسلہ بدستور جاری اور ساری ہے۔ ادھر شمالی اوقیانوس کے اتحاد نیٹو کے رکن ممالک نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ یوکرین کے لیے مزید F-16 طیاروں کی ترسیل شروع کی جا رہی ہے۔ روس نے حالیہ عرصے میں یوکرین پر میزائل حملوں میں شدید ترین اضافہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں دارالحکومت کیف میں 43 افراد جان سے گئے اور ملک میں بچوں کے سب سے بڑے اسپتال کو بھی نقصان پہنچا۔ روسی میزائل یوکرین میں بجلی پیدا کرنے کی آدھی صلاحیت کو تباہ کر چکے ہیں۔ یوکرین نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس سے مذکورہ اجلاس کے دوران نیٹو اتحاد میں شمولیت کی سرکاری دعوت موصول ہوئی، تاہم امریکہ سمیت کئی ممالک کی مخالفت کے سامنے یوکرین کو مزید انتظار کرنا ہوگا۔ البتہ سفارتی ذرائع نے یہ باور کرایا ہے کہ نیٹو کے رکن ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ یوکرین اتحاد میں شمولیت کے لیے جس راستے پر چل رہا ہے وہاں سے واپسی ممکن نہیں۔